السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی تھی۔ غلاموں کی مثال سے سمجھایا کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، اس بیس پہ شریک نہیں کرتے کہ غلام اگر ہے تو وہ مالک نہیں بن سکتا، مالک ہے تو غلام نہیں بن سکتا، تو یہ پوری کائنات تو میری غلام ہے، تو یہ میرے اختیارات میں میرے ساتھ کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ شریک ہوگی تو غلام نہیں رہے گی، غلام ہوگی تو شرکت نہیں ہو سکتی۔ تو جب دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے، انسان اور غلام میں ایسا ممکن نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق میں ایسا کہاں سے ممکن ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی معبود ہوتا ہے اس میں میں بار بار عرض کر چکا ہوں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ عبادت کے لائق ہوگا، تبھی وہ اس لائق ہوگا کہ آپ صرف اس کی غلامی کریں۔ ایک اس کا علم کامل ہونا چاہیے، ایک اس کی طاقت اور قدرت کامل ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے علم کے کمال کو بیان کیا اور آگے اپنی قدرت کے کمال کو بیان کیا۔ علم ایسا کامل ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے علم میں، اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، علم یہ ہے۔ اور قدرت ایسی ہے، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ پلک جھپکنے کی طرح ہے، او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یعنی اتنی طاقت ہے کہ انسان کہتا ہے نا کہ ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے تو کہاں حساب و کتاب ہے، مردوں میں جان کیسے ڈلے گی؟ تو اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ علم بھی سب اس کو تمہارے بارے میں مکمل ہے، جو کچھ تم تنہائیوں میں کر رہے ہو، کہیں چھپ کے کر رہے ہو، سب پتہ ہے اسے۔ اور حساب و کتاب کے لیے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے کی ایسی قدرت ہے کہ قیامت کو تم سمجھ رہے ہو کہ کیسے آئے گی، بھائی پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مردوں میں جان پڑنا، کیونکہ مشرکین اسی کا انکار کیا کرتے تھے، ورنہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا وہ تو پلک جھپکنے میں نہیں ہوگا، وہ تو ایک پروسیس ہوگا، زمین تباہ ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، حدیث میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا، اور اس کی تو پوری ڈیٹیل ہے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ امر الساعہ کا معنی قیامت کا جو اہم معاملہ ہے۔ اہم معاملہ کیا ہے؟ جو انسان قبروں میں دفن ہے ان میں حیات کا پیدا ہو جانا، زندگی کا پیدا ہو جانا، تاکہ وہ حساب و کتاب دیں۔ تو یہ کام یہ سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ہوگا، یہ کام ایک دم انسانوں میں جان پڑے گی، اور جو انسان کے ذرات پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں وہ یک لخت سارے کے سارے ذرات جمع ہو جائیں گے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے یہ عمل ریورس ہوگا، یہ سیکنڈوں کے اندر ہو جائے گا، بلکہ اس کے بھی پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں یہ کام ہوگا، اور ایسے انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کے نکلیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنسی لحاظ سے تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، میڈیکلی تو یہ کوئی بھی سائنسدان یا کوئی بھی ڈاکٹر یہ بات نہیں مانتا کہ انسان اتنی جلدی زندہ ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس نے عدم سے اس کائنات کو بنایا، کچھ بھی نہیں تھا اور اپنی طاقت سے پیدا کر دیا، انرجی پیدا کی یا ماس پیدا کیا، جو بھی کیا فرسٹ ٹائم تو اپنی طاقت سے کر دیا نا، کلمہ کن کی طاقت سے کیا، یہ تو وہ کلمہ کن کی طاقت سے انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ آگے اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں۔ میں نے بتایا بار بار سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے، تو اللہ پھر اپنی نعمت بیان کرتے ہیں، اور ایسی نعمت جس میں اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے، طاقت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں نکالتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر کرتا ہے۔ دیکھیں تمام اعمال کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ آگے آ رہا ہے پرندوں کو آسمانوں میں اللہ نے تھاما ہوا ہے، آگے آ رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے، آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے جس میں تم رہائش اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ اللہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ پرندوں کو ہوا میں تھامنے والی چیز ان کے پر ہیں، اسی طرح جو گھر جو ہے وہ تو مزدور بنا رہے ہیں، اسی طرح جو ہمارا لباس ہے وہ تو درزی بنا رہے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس سے لباس بن رہا ہے یا گھر بن رہا ہے، یہ میٹیریل تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ اس طرح پرندوں کے پر بھی تو اللہ نے لگائے ہیں،
تو اس لیے ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے. تو اسی طرح بچے کا ماں کے پیٹ میں بننا اور بننے کے بعد اس کا خود بخود آٹومیٹیکلی دنیا میں آ جانا، یہ سارا پروسیس یہ بنایا ہوا اللہ کا، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اگر یہ سارا عمل آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. یہ آٹومیٹیکلی ہے لیکن اس سسٹم کو بنانے والا اللہ ہے. کوئی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ عجیب مشین ہوتی ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس مشین کو کسی نے نہیں بنایا، یہ زیادہ عجیب بات ہے بنسبت اس مشین کے بارے میں جو مینوئل ہو، جس میں آٹو سسٹم نہ ہو. جیسے ایک واشنگ مشین ہم مثال فرض کر لیتے ہیں. ایک واشنگ مشین ہے جس میں آپ پلگ لگاتے ہیں، پھر وہ گھومتی ہے، آپ اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ کپڑے دھل کے تیار ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ مشین کو آف کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کے کپڑوں کو نکال کے پانی میں دھوتے ہیں. ایک پورا پروسیس ہے. اس مشین کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہتا یہ خود سے بنی ہے. لیکن ایک مشین اگر آٹومیٹک مشین ہو، جیسے کہ دنیا میں آج کل استعمال ہو رہی ہیں آٹومیٹک مشینیں، کہ بھئی وہ پانی بھی خود ہی کھینچے گی، وہ دھوئے گی بھی خود ہی، اس کے بعد پانی سے کنگھالے گی بھی خود ہی، اور اس کے بعد پھر ڈرائی بھی خود ہی کرے گی. یہ سارا کام ترتیب سے، اور کپڑے خشک ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے. ایسی مشین کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خود بنی ہے، یہ خدا کی قسم یہ بہت عجیب بات ہے. تو اب یہ جو ماں کے پیٹ میں ایک عمل ہو رہا ہے کہ نطفے سے خون، خون سے گوشت، گوشت میں ہڈیاں، ہڈیوں میں ایک پوری اسکن تیار ہوتی ہے اور ہارٹ بیٹ اور یہ سب کچھ پروسیس ہونے کے بعد جب بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باہر آتا ہے. تو یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی لیے اللہ ان تمام اعمال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ میں ہوں جو بچے کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہوں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل اتنی بیان کر رہا ہوں کہ آج کل جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. خوب اچھی طرح یہ بات کو سنیے گا. وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے زمانے میں لوگوں کو کسی بھی عمل کی سائنٹیفک لاجک کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اس بیس پہ انہوں نے خود بخود خدا گڑھ لیے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی طوفان کیوں آتے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ جی زلزلے کیوں آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے وہ اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا جو نیچرل ایک لاجک ہے اس کی وہ کیا ہے، تو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہیں کوئی کام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا اور اس عمل کی لاجک معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے خدا گڑھ لیا کہ جی خدا نے کیا ہوگا، یہ طوفان خدا لا رہا ہوگا، یہ سیلاب خدا لا رہا ہوگا. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب تو یہ چیزیں خود بخود یعنی پتہ چل گیا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. تو ہم ان اعمال، ان اسباب کی طرف نسبت کریں گے. مثال کے طور پر ایک جگہ پانی گرم ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، اب آپ کو پتہ نہیں گرم کیوں ہو رہا ہے تو آپ کہہ دو بھائی خدا نے کیا ہے. لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا جی آگ تو نہیں ہے لیکن سورج کی کرنیں ایک خاص زاویے سے یہاں پڑی تھیں، اس بیس پر یہ جناب گرم ہو گیا. تو اب تو سورج کی طرف نسبت کی جائے گی نا، خدا کی طرف نسبت کی کیا ضرورت ہے. ایک اور مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. اس کی مثال ایسے جیسے انڈے سے چوزا کیسے نکلتا ہے. پہلے بہت دنیا پریشان ہوتی تھی کہ چوزے کا جو خول ہے نا، انڈے کا خول، وہ تو بڑا سخت ہوتا ہے، تو چوزا اس کو توڑ کے نکلتا کیسے ہے. تو لوگوں نے کہہ دیا جی آخری دن خدا ہے جو انڈے کو کے خول کو توڑتا ہے اور چوزا باہر نکل آتا ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اب کہتے ہیں بھائی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب تو یہ بات دریافت ہو گئی ہے کہ انڈے کے مضبوط خول سے چوزا نکلتا کیسے. اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی چوزے کی نوک پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چوزا جو ہے اس سینگ کے ذریعے اس انڈے کے مضبوط خول کو توڑتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ سینگ غائب ہو جاتا ہے. اب آپ یعنی یہ ملحد لوگ اس طرح کے دلائل دے کے یہ قائل کرتے ہیں کہ خدا تھوڑی خول کو توڑ رہا ہے، یہ تو چوزا خود توڑ رہا ہے. اور اتنی نازک چونچ سے کیسے توڑ رہا ہے؟ تو بھی نازک چونچ تھوڑی، اس کے اوپر تو ایک چھوٹا سا سینگ نکلتا ہے، اس سے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ بات خوب سمجھنے کی ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ خول کو چوزا اللہ براہ راست توڑتا ہے، یہ چوزے کی چونچ میں سینگ پیدا ہوتا ہے. سوال جو ہے نا یہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت نظام کہ وہ سینگ چوزے کی چونچ میں پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا، اور اگر پیدا ہوا تھا تو انڈا ٹوٹنے کے بعد وہ ختم کیوں ہو گیا، این اسی ٹائم پہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، یقیناً کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپس میں اتنی خوبصورت طریقے سے مربوط کیوں ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، پہلے کیوں نہیں آ گیا، بعد میں کیوں نہیں آ رہا.
تو یہ جو نظام ہے نا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی واشنگ مشین وہ تو اصل میں جب پلگ لگتا ہے تو کرنٹ آتا ہے تو پھر یہ مشین گھومتی ہے, اور جب مشین گھومتی ہے تو کپڑے آٹومیٹیکلی دھلتے ہیں, جب دھلتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ صابن نکالنے کے لیے پانی آتا ہے, پھر جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو ڈرائر چلتا ہے. تو یہ خود بخود تھوڑی, یہ کوئی کر تھوڑی رہا ہے, یہ تو خود بخود ہو رہا ہے. بھائی خود بخود تو ہو رہا ہے, لیکن اس مشین کو کس نے بنایا؟ کیا یہ آٹو سسٹم خود بخود اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو یقیناً ان تمام چیزوں کی نسبت ہم کریٹر کی طرف کریں گے کہ اس کا یہ بنایا ہوا نظام ہے. تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈے سے جو چوزا ہے نا خدا نکالتا ہے. تو نکالتا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا زمین پہ اتر کے اس انڈے کو توڑتا ہے یا وہاں سے ٹوٹنے کا آرڈر دیتا ہے. مطلب یہی ہے کہ ان تمام کاموں کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے, کیونکہ ان تمام پورے سسٹم کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. ایک سسٹمیٹک نظام ہے, یہ خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ سسٹم کے تحت کام کرے یا بغیر نظام کے کرے. اس نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, لیکن عام قانون اس کا یہی ہے کہ ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بھی خدا کی قدرت کی دلیل, اور بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دینا بھی خدا کی قدرت کی دلیل ہے. تو عقل پرست لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ ان تمام چیزوں کو کی نسبت اس لاجک کی طرف کر دیں گے, اور جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ ان تمام چیزوں کی نسبت اس کائنات کو بنانے والے کی طرف کرتے ہیں. تو اب ان آیتوں کا مفہوم سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ ہے وہ ذات جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے. لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا. کچھ بھی پتا نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی انسان فارغ ہوتا ہے, مطلب جو بھی نالج ابھی تمہیں ملی ہے, ماں کون ہے, باپ کون ہے, اور جو بھی تم نے اس کے بعد کان آنکھیں اور دل استعمال کر کے جو بھی نالج حاصل کی ہے, اس آج کی نالج کے مقابلے میں تم زیرو ہوتے ہو. ہاں کچھ بیسک نالج تو اللہ بچے کو دی بھی ہوتی ہے اللہ نے, کہ دودھ کہاں سے ملے گا بچے کو اور وہ کیسے اس کے پیٹ میں اترے گا. وہ تو ایک ایسی نالج ہے جس کو نالج سمجھا نہیں جاتا, وہ اس کے اس وقت زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. لیکن آج کے مقابلے میں بچے کے پاس جو نالج ہے جو بعد میں اس کو ملتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے بچے میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی, یہ بھی اللہ کا احسان. کیا مطلب؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو جو نالج آج تمہارے پاس ہے, اس نالج میں سے کوئی نالج نہیں تھی. تم بالکل جاہل تھے, ہر چیز سے جاہل تھے. لیکن خدا نے تم پر احسان کیا کیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اس نے تمہارے لیے کان بنائے, آنکھیں بنائی اور دل بنائے, تاکہ تمہارے پاس جو سورس آف نالج ہے نا وہ تمہیں دے کے بھیجا. اس نے نالج حاصل کرنے کے وسائل اس نے تمہیں دے دیے. اگر یہ خود بخود ہوتا یہ سارا نظام تو تمہیں سورس آف نالج بھی نہ ملتی, تمہیں یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی نہ ملتے. اب آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے, پیدا کیا تو کان, آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں, اور خاص طور پہ دماغ اور دل جو نالج حاصل کرنے کے ذرائع ہیں, یہ ساری چیزیں دی. اور نالج حاصل کرنے کے بعد اس نے اسی خدا کا انکار کر دیا. کتنی بڑی ضلالت اور کتنی بڑی گمراہی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب کام میں نے اس لیے کیے تھے لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو, تم مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں آنکھ بھی دی, جس نے ہمیں کان بھی دیے, جس نے ہمیں دل بھی دیا, جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی. لیکن تم نے شکر ادا کرنے کے بجائے اسی خدا کا انکار کر دیا, اور بعضوں نے اسی خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف آسمان کی فضا میں کیسے مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, ان کو نہیں تھامتا مگر اللہ. کیا مطلب؟ ان کے جو تھامنے کا نظام ہے یہ بھی صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے, آٹومیٹیکلی یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اب انسان نے جہاز ایجاد کیا ہے ہزاروں سال کے بعد جا کے, جس کو خاص طریقے سے اڑایا جاتا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے. یہ پرندے صدیوں سے ایسے مزے سے ہوا میں اڑ رہے ہیں, اور جہاز ابھی بھی اتنا کمفرٹ ہو کے نہیں اڑتا ہوا میں جیسے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی جہاز اتنی مزے سے نہیں اڑتا, ایک ہی سمت میں جائے گا اور پھر ایک خاص انداز سے اترے گا. اس کی اسپیڈ کو مینج کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور وہ کم زیادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ پرندوں کو دیکھیں, مسخر کا مطلب کیسے ہواؤں میں جھولتے پھر رہے ہیں, وہ ادھر کو گھوم رہے ہیں ادھر کو گھوم رہے ہیں. بعض پرندے تو اڑتے اڑتے ریورس ہو رہے ہوتے ہیں,
ریورس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ مکھیوں کو دیکھیں نا, مکھیاں جب اڑتے ہوئے آگے جا رہی ہوتی ہیں پیچھے بھی آ رہی ہوتی ہیں وہ, تو کیسا زبردست کنٹرول ان کو دیا ہے, اور ہوا میں اس نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ان پرندوں کو اڑائے. تو یہ سارے کے سارے کام اللہ کے ہیں, اس لیے اللہ کہتے ہیں ما یمسکہن الا اللہ, یہ سب اللہ کر رہا ہے, یہ کام اللہ ہی ہے جو ان کو آسمانوں میں تھامے ہوئے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنائی, رہائش کی جگہ بنائی, یعنی تمہارے گھر ایسے بنائے کہ جن میں تم رہ سکتے ہو. انسان کو رہنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ سردی اور گرمی سے حفاظت, بارش سے حفاظت, اور اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو. تو یہ اللہ ہے جس نے گھر بنائے. یہاں بھی اشکال ہوتا ہے, بھائی گھر تو ٹھیکیدار بناتا ہے, گھر تو بلڈر بناتا ہے, گھر تو مزدور بناتے ہیں. لیکن بات یہی ہے, صحابہ بھی جانتے تھے, مشرکین عرب جن کو خطاب کیا جا رہا تھا وہ بھی جانتے تھے گھر تو ہم خود بناتے ہیں, لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بنایا یہ. کیوں؟ گھر میں جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے, جو میٹیریل ہے, یہ اللہ نے پہلے سے زمین میں پیدا کیا ہے. انسان چونکہ دنیا میں رہیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جن کو جوڑ کے گھر بنایا جا سکے. گھر یا تو لکڑیوں کا بنایا جاتا ہے, یا سیمنٹ بجری کا بنایا جاتا ہے, یا گارے کا بنایا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں زمین میں ہی ملتی ہیں نا ہمیں. اگر اللہ زمین میں اس طرح کی چیزیں ہی نہیں پیدا کرتا جن کو جوڑ کے گھر بنایا جا سکے تو انسان رہتا کیسے؟ سارے غاروں میں جا کے تھوڑی رہ سکتے تھے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو تم خوبصورت گھروں میں رہتے ہو, اور جہاں تم گرمی سے بچتے ہو, جہاں تم سردی سے بچتے ہو, جہاں تم ایک سکون کی لائف گزارتے ہو, یہ گھر بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا, اور اس نے ایک الگ سے بھی تم پر احسان کیا. کچھ گھر تو وہ ہوتے ہیں جہاں ہم مستقل رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس میں ہم پوری زندگی گزارتے ہیں, لیکن ان گھروں کو ہم اٹھا کے سیمنٹ بجری کے اور گارے کے گھروں کو اٹھا کے سفر میں نہیں لے جا سکتے, جبکہ سفر بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. تجارت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, جنگوں کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے پھر ہم نے تمہارے لیے انتظام پیدا کیا. جانوروں کی کھال ہم نے ایسی بنائی ہے کہ وہ گھر کے کام آ سکتی ہے. جانوروں کی ہم نے ایسی کھال بنائی ہے جو چمڑا ہے, جس کو لیدر کہا جاتا ہے, اس سے بھی خیمے لگائے جا سکتے ہیں, اس سے بھی گھر کا کام لیا جا سکتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اس کو اٹھانا آسان ہے, کہیں لگانا آسان ہے, کہیں اٹھانا آسان ہے. تو آپ لیدر کو دیکھیں نا, ہم نے تو گاؤں دیہاتوں میں یہ منظر دیکھا ہے. یہ چمڑے کی عجیب خاصیت ہے, گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا اور سردیوں میں گرم ہو جائے گا یہ. اور مشکیزیں بھی آپ دیکھیں جو لیدر کے ہوتے ہیں, آپ گرمیوں میں اس میں لسی یا پانی ڈالیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, سردیوں میں ڈالیں گرم ہو جاتی ہے. ایک عجیب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ, جلد کہتے ہیں کھال کو, کہتے ہیں نا جلدی بیماریاں, اردو میں بہت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس نے تمہارے لیے ان چوپایوں کی کھالوں میں سے بیوتن گھر بنائے, تستخفونہا, جن کو تم خفت کہتے ہیں, ہلکا کہتے ہیں نا, اپنی خفت مجھے محسوس ہو رہی ہے اس میں, تو ہلکا, دن کو تم ہلکا سمجھتے ہو. یوم ظعنکم, ظعن کوچ کرنے کو, کہیں ٹریولنگ کو, اپنے ٹریولنگ کے دن, و یوم اقامتکم, اور پھر کہیں اقامت کے وقت. جب ٹریولنگ کرتے ہو تو آسانی سے اٹھا کے لے جاتے ہو, پھر کہیں اسٹے کرتے ہو تو آسانی سے نصب کر دیتے ہو, آسانی سے اس سے کمرہ بنا لیتے ہو. تو یہ بھی اللہ کا کیا ہوا کام ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا, اور پھر ان جانوروں کے روؤں میں, جیسے دمبے کے صوف ہوتی ہے نا, اون, دمبے کے بالوں کو صوف کہا جاتا ہے, اون ہوتی ہے. وَأَوْبَارِهَا, وبر کہتے ہیں جو رواں ہوتا ہے, جیسے گائے اور اونٹ میں رواں ہوتا ہے جو اس کے بال ہوتے ہیں. وَأَشْعَارِهَا, اور ان کے بال جیسے بکرے کے بال ہوتے ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں اور ان کے وبر یعنی روئیں میں اور ان کے بالوں میں اساساً تمہارے لیے سامان ہے. اثاثہ کوئی بھی ایسٹس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جائے. وَمَتَاعًا, اور تمہارا فائدہ ہے, إِلَىٰ حِين, ایک خاص وقت تک, وہ ہے موت. کیا مطلب؟ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں, خاص ٹائم تک ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جس کو اس نے پیدا کیا, ان چیزوں میں اس نے تمہارے لیے سائے بنائے. سایہ بھی اللہ کی قدرت ہے, سورج کے ذریعے بنتا ہے وہ. تو اگر ہمیشہ دھوپ رہتی دن کے وقت تو ہم
ہمارے لیے سفر کتنا مشکل ہو جاتا, کہیں بیٹھنا کتنا مشکل ہو جاتا. تو جگہ جگہ اللہ کی طرف سے سائے بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے, پہاڑوں کے سائے ہیں, درختوں کے سائے ہیں. تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اللہ سورج کی کرنوں کو ایسا بنا دیتا کہ وہ کوئی بھی بیچ میں رکاوٹ آتی, وہ کرنیں اس رکاوٹ میں سے گزر جاتی, تو سایہ وجود میں ہی نہیں آتا. یہ تو ہم چونکہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی کیا قدرت ہے. لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا تھا, وہ اس کائنات کو ایسا بنا سکتا تھا کہ سائے وجود میں نہ آتے, لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بنایا کہ اس میں تمہارے لیے سائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا, اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے. کن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو چھپا دے, تو غار چونکہ چھپا دیتا ہے اس لیے اس کو بھی کن کہا جاتا ہے, اور اکنان اس کی جمع آتی ہے, مراد اس سے غار ہے. تو پہاڑوں میں بھی آپ کو بڑے بڑے غار ملیں گے. ٹریولنگ کے دوران ان غاروں کا بہت, اگر پہاڑوں میں یہ غار نہ ہوتے تو مسافر لمبے لمبے سفر میں مارے جاتے, اس کا بڑا خطرہ ہوتا. بہت دفعہ پہاڑی راستوں میں آپ کو سردی سے بچنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی, وہ خیمے آپ کے کام نہیں آ رہے ہوتے, تو پہاڑوں میں آپ کو جگہ جگہ غار مل جائیں گے. ان غاروں میں انسان چھپ بھی جاتا ہے, ان غاروں میں انسان گرمی سے بچتا ہے, سردی سے بچتا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے یہ بنائے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل. آج تو سائنس نے ترقی کی ہے نا, لیکن اللہ نے ماضی میں انسانوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا نہ کی ہوتی تو نسلیں ہی ختم ہو چکی ہوتی. تو ترقی کیا ہوتی اگر نسل ختم ہو جاتی. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ, اور اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے. تَقِيكُمُ الْحَرَّ, جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. کرتے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان اوپر پہنتا ہے. تو ظاہر ہے کرتے بھی ٹیلر بناتا ہے, لیکن اللہ اپنی طرف کیوں منسوب کر رہا ہے کہ جس چیز سے بنائے جا رہے ہیں کرتے, وہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرنا ہے. چاہے وہ جنگی کرتے ہوں جس کے آگے تذکرہ آ رہا ہے تقیکم باسکم, ایسی بھی اس کرتے ہیں جو تمہیں تمہاری لڑائیوں سے بچاتے ہیں, یعنی زر ہیں لوہے کی. تو کرتے سے مراد یہ اردو والا کرتا نہیں ہے, یہ بھی داخل ہے اس میں. اور ہر وہ چیز جو ہم اوپر زیبتن کرتے ہیں, عبایا ہے, تمام کی تمام چیزیں جو ہم زیبتن کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے زینت ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے, لباس انسان کی نعمت ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی انسان نے بنایا ہے, کیونکہ اس کا جو بھی مادہ ہے وہ سب اللہ کا. کپاس اللہ نے پیدا کی ہے, اون اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرنا ہے, جس سے تم گرمی سے بھی بچتے ہو اور تمہاری لڑائیوں میں بھی یہ چیزیں بچاتی ہیں تمہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم, اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے. کہاں سے نعمتیں اللہ نے شروع کی ہیں؟ کہ ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا, ایک نعمت. پھر تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں تھے, اللہ نے کان, آنکھ, دل دے کے بھیجا تاکہ تم علم حاصل کرو, لہذا تم پڑھے لکھے بن گئے, بہت نالج آ گئی تمہارے پاس. یہ اللہ کا احسان. پھر اللہ کی قدرت کی دلیل, آسمانوں میں پرندے اڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنائے رہائش کے لیے, ایسی چیزیں پیدا کی. اور پھر تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے پیدا کیے, اس سے تم کتنی چیزیں بناتے ہو. اور پھر ان جانوروں سے کتنی تجارتیں کرتے ہو, ان کی کھال, ان کے اون سے. اور پھر سائے پیدا کیے, پہاڑوں میں غار پیدا کیے اس نے. اور تمہارے لیے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے, عرب میں چونکہ گرمی زیادہ تھی, قرآن میں سورہ نحل میں شروع میں ہے لکم فیہا دفء, اس میں گرمی کا سامان ہے. تو سردی سے بھی بچاتے ہیں, اور یہاں پر اللہ نے گرمی سے بچانے کا ذکر کیا, کیونکہ عرب زیادہ تر سرد علاقے نہیں تھے ان کے پاس. ذکر تو اللہ نے سردی سے بچنے کا بھی سورہ نحل کے شروع میں کیا, یہاں گرمی سے بچنے کا ذکر کیا کہ وہ لباس تمہیں گرمی کی لو کی شدت سے بچاتا ہے اور تمہاری جنگوں میں تمہارے کام آتا ہے. تو اتنی نعمتیں اللہ بیان کر کے کہتے ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم, اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے, ادھورا نہیں چھوڑا کسی بھی معاملے میں اس نے تمہیں. لعلکم تسلمون, تاکہ تم اس کے فرمانبردار بن جاؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ سائنسی ترقی میں لگ کر ان نعمتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنی ڈکشنری سے خدا کو نکال دیا ہمیشہ کے لیے. حالانکہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا تاکہ ہم اس کے فرمانبردار بنیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر اے انسانوں اب بھی تم اعراض کرو گے ہم سے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے. کیا عجیب آیت ہے, آپ دیکھیں, یعنی بلاغ ہے, وہ نبی نے پہنچا دیا, عذاب دینے کی قدرت نبی کے پاس نہیں ہے, اور واقعی نبی پہنچا کے چلے گئے. یعرفون نعمت اللہ, یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کرتے ہیں. انکار اور معرفت بالکل الگ الگ چیزیں. تو اب کوئی اس آیت پر اشکال کر سکتا ہے کہ اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پہچانتے ہیں اور ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں پہچانتے, یعنی انکار کا مطلب نہیں پہچاننا.
تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں تو پہچانتے ہیں جب غور و فکر کرتے ہیں، عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے. اس لیے اس کی تفسیر علماء ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن عمل یہ بتاتا ہے کہ نہیں پہچانتے، اس پہچاننے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں اکثر لوگ انکار کرنے والے ہیں، پہچاننے کے باوجود خدا کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، یا تو شرک کرتے ہیں یا خدا کا انکار کرتے ہیں یا خدا کی مانتے نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو